الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وقال تعالی كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا سب تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو نہ سمجھو۔ اب تمام چیزوں میں درخت بھی آ جاتے ہیں، حجر بھی آ جاتے ہیں، پتھر بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں ان کی تسبیح نہیں آتی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی تسبیح تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے جیسے انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو انگریزی سے نابلد ہیں، کتنے انگریز ایسے ہیں جو اردو سے نابلد ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے، کتنے عرب ایسے ہیں جو فرانسیسی نہیں جانتے۔ تو اپنے جیسے انسانوں کی زبان ہم نہیں سمجھتے تو جانوروں کی زبان کہاں سے سمجھیں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن کو قوت دی، قدرت دی، تو وہ زبان جانوروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھا دی تھی۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کا بہت بڑا تخت تھا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 6000 کرسیاں اور نشست گاہیں اس پر ہوتی تھیں، گویا دنیا کے بڑے سے بڑا جہاز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، جانوروں کی اقسام بھی اس میں ہوتی تھی، ایک ایک جوڑا جانوروں کا بھی ہوتا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک پرندہ جب اتر گئے تھے تو پہلے تو انہوں نے ایک چیونٹی کی بات سنی جو یہ کہہ رہی تھی ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر یہاں آ رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں پیروں تلے رون ڈالیں گے، اس لیے کہ تمہارا وجود بہت چھوٹا ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کا کلام سنا اور سمجھا۔ اسی طریقے سے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، انہوں نے ایک پرندے کو غائب پایا، چونکہ پرندے بھی ہوتے تھے ساتھ میں۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھتے تھے اور پرندے ان کے سروں پر ہوتے تھے جو ان پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتب کیا ہوگا کہ ان پرندوں کے زیر سایہ وہ چل رہے ہوتے تھے اور ان پر تاکہ دھوپ نہ آئے۔ تو بہرحال ایک پرندہ ہدہد نام کا وہ بھی غائب تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بھی کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہاں یہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بات بتانے مقصد ہے کہ دیکھیے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں۔ تو جانوروں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھلائی، جن میں حضرت سلمان علیہ السلام سر فہرست۔
اور بعد میں آ کے جب وہ ہدہد پرندہ آ گیا تو اس نے بتایا بھی کہ میں کہاں چلا گیا تھا. ملکہ سبا کی وہ خبر لایا. ملک سبا چلا گیا تھا جہاں ملکہ بلقیس ہوتی تھی, اور بتایا کہ میں ایسی جگہ گیا تھا کہ جہاں لوگ جو ہے وہ اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں, غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور بعد میں پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا اور وہ مسلمان ہو گئی بعد میں. تو بہرحال اس کے تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اگرچہ وہ تسبیح ہماری سمجھ میں نہ آئے. بظاہر کوا کائیں کائیں کرتا ہے, چڑیا چو چو کرتی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کر رہی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہی. اپنی زبان میں کیا کہتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک مرتبہ ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اس کا پر پکڑ لیا, یعنی مردار سی تھی بالکل وہ, تو میں نے اس کا پر پکڑ لیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی, اس کو سونگھا اس کو لے جانے کے لیے, لیکن جب میں نے پر پکڑا ہوا تھا تو وہ چل ہی نہیں, رک گئی. تو اس نے 2-3 مرتبہ کوشش کی جب, لیکن اس سے قابو میں بات نہیں آئی تو وہ فوراً تیزی سے وہاں سے بھاگی. اور میں دیکھتا رہا کہ کہاں جا رہی, تو وہ اپنے بل پر گئی جہاں اس کا بل تھا, اور اس نے پتہ نہیں کیا کہا کیونکہ اندر بھی نہیں گئی وہ, اور وہیں سے وہ واپس پلٹی تیزی سے. میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک دم ایک قطار جو ہے وہ چیونٹیوں کی نکلی, اور نکل کر جناب آ کر اس مکھی پہ وہ حملہ آور ہوئے, اور ان کو اس کو اٹھا کر جو مزدور تھے وہ چیونٹیوں کے بڑے موٹے موٹے وہ لے کے چلے گئے. تو آخر کچھ تو کہا ہوگا اس نے جا کے, اللہ نے انہیں بھی زبان دی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی حشرات الارض ہیں, زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں, چیونٹیاں ہیں, یہ سب اللہ تسبیح بھی رکھتی ہیں, زبان بھی رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے جو ہے ہر کائنات کی ہر چیز کو زبان دی. یہ پتھر جو بظاہر ہمیں ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ ان کی زبان نہیں ہے, یہ کیا بولیں گے, تو بے جان نہیں, ان کی بھی زبان. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, یعنی لوگوں کو کہا کہ تمہارے قلوب جو ہیں وہ پتھروں جیسے ہو گئے, او اشد قسوة, یا اس سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار, اس لیے کہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے ہم نے نہریں جاری کر دی. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جن سے ہم نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ہم تو بظاہر سمجھتے ہیں کہ ایک پتھر بڑا سا تودا ایک پہاڑ سے لڑکا اور آ کر کسی چیز پہ گر گیا, اس کے لیے موت کا سبب بن گیا, لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کا ایک مربوط نظام ہے. اللہ فرما رہے کہ ہمارے خوف سے بعض پتھر گر پڑتے ہیں نیچے, تو ہمیں جو پتھر ایسے ہی گرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں یہ ہماری نظر میں تو ایسے ہی ہیں, لیکن بظاہر اللہ کے خوف سے گر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اور دوسری جگہ فرمائے کہ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, ہر چیز اپنی نماز کو بھی جانتی ہے, اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ نماز بھی پڑھتی ہیں, وہ تسبیح بھی کرتی ہیں. اب ہر ایک کی نماز البتہ الگ ہے. آپ دیکھیے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, اشیاء ہیں, آپ کو درخت نظر آئیں گے کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوئے, جانور نظر آئیں گے بعض کہ وہ رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے چل رہے ہیں, بعض آپ کو کیڑے مکوڑے ایسے نظر آئیں گے زمین سے چپٹ کر چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اگر پہاڑوں کو دیکھیں گے تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں, جیسے تشہد کے اندر ہم بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے کائنات میں آپ دیکھیے سیارے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نماز ایسی جامع عبادت بنا دی ہے کہ جس میں پوری کائنات سما گئی. نماز میں درختوں کا سا قیام ہے, پہاڑوں کا سا تشہد ہے, اور رکوع جیسی عبادت یعنی جانوروں کی جو حیت ہے رکوع جیسی, اس میں رکوع ہے. اور بعض حشرات الارض جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں, وہ ان کی نماز یہی. اور یہ جو سیارچے ہیں چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر رہے ہیں کائنات کے اندر, ان کا سا نماز کے اندر دوران بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ منع فرمایا اس سے
ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا. ہمارے یہاں ایک رکعت جائز نہیں ہے پڑھنا، یا 2 پڑھو یا 3 پڑھو، لیکن ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم 2 رکعت نہیں پڑھیں گے تو سیاروں کا سا جو دوران ہے وہ نماز میں نہیں پایا جائے گا. کیونکہ جب ہم ایک رکعت مکمل کر لیتے ہیں اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ سورہ فاتحہ، پھر دوبارہ سورت، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قیام، ساری چیزیں گویا کہ دوران ہے. یہ دوران تبھی پایا جائے گا جب ہم 2 رکعت پڑھیں گے. اگر ایک رکعت پڑھیں گے تو اس میں سیاروں کا سب دوران وہ نہیں پایا جائے گا، تو جامعیت ختم ہو جائے گی اور نماز جامع ترین عبادت. تو اس لیے بہرحال یہ ایک حکمت کسی بات میں نے بتا دی، ورنہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے نماز تو، اور نماز ہی اصل میں عبادت بھی ہے. باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ ضمنی طور پر تو ہیں، اصلاً جو ہے وہ عبادت نماز ہی ہے. کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے لیکن کسی اور وجہ سے. ظاہر کسی نے روزہ رکھا ہوا تو پتہ نہیں چلتا کہ روزہ رکھا ہوا ہے. نماز پڑھتا تو ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تو عبادت ہے، لیکن بذات خود اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عبادت ہے. ایک آدمی ویسے پیسے تقسیم کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تب بھی وہی ہے. تو بہرحال نماز کے اندر جامعیت ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز اپنی نماز کو اور اپنے تسبیح کو بھی جانتی ہے. اور تیسری چیز یہ سمجھیے کہ ان تمام عبادتوں میں جو ہم کرتے ہیں اور پھر انسانوں میں اور ایسے ہی درختوں میں اور ایسے ہی پتھروں میں اللہ نے ایک روح بھی رکھی ہے. وہ روح جب تک ان میں موجود ہے وہ زندہ ہے، اور جب روح نکل گئی مردہ ہے. ایک انسان سے، فرد سے اگر روح نکلتی ہے تو ایک فرد کی موت واقع ہوتی ہے. اگر افراد کی جانیں نکلتی ہیں، روح نکلتی ہیں، تو جو ہے وہ ایک پورے گروہ کی اور پورے افراد کی جان نکل جاتی ہے. اور اگر پورے کائنات کی روح نکل جائے تو پورے کائنات پر موت واقع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. قیامت اسی کا نام ہے کہ تمام چیزوں کی جو روحیں ہیں وہ سلب کر لی جائیں، ختم کر دی جائے، قیامت قائم ہو. تو قیامت کب آئے گی؟ جب ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس پوری دنیا کو اللہ والوں نے سنبھال رکھا ہے. اگر اللہ والے نہیں رہیں گے تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ایک اللہ والے کی موت کائنات کی موت، کیونکہ ایک شخص کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بنتے ہیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے. اس لیے موت العالم موت العالم بھی کہا گیا. عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے ایک عالم کو حیات بخشی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں انسان اللہ اللہ کرتے ہیں. اور جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کرے گا قیامت نہیں آئے گی. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی. مسلمان اس سے پہلے ختم ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ پوری دنیا پر عالم کفر کی حکمرانی ہوگی، ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب قیامت آ جائے گی. لیکن یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم پہ قیامت نہیں قائم ہوگی تو ہمیں ڈر بھی نہ ہو. ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے. من ماتت فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی موت، اس کی قیامت قائم ہو گئی. ہماری قیامت تو ہماری موت ہے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو گویا اس کی قیامت تو آ گئی. اب جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ چکی. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے ایک بات تو اس کو یہ کہ اللہ 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 کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس نے قیامت کو روک رکھا ہے، اور جس دن یہ اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے گا اس دن یہ پورے کائنات پر موت طاری ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں کائنات کی ہیں وہ ظاہری اعتبار سے چاہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا ان کی حیات کا، لیکن ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ان میں بھی حیات ہوتی ہے. کپڑے جب تک سفید رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں اور میلے نہیں ہوتے، گویا کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ان کا میلا ہونا ان کی روح کا انقطاع ہے. جب روح ختم ہو جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کپڑا زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، درختوں کے پتے زرد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لکڑیاں سوکھ جاتی ہیں، ٹہنیاں. تو جب تک وہ ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی،
اور جب اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتی ہیں وہ ٹہنیاں سوکھ کر خشک ہو جاتی ہیں، پھر جلانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اس کی تسبیح بیان کریں، اور کسی حال میں بھی اللہ رب العزت کو نہ بھولیں، خاص طور پر اپنی موت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ عارضی طور پر بھیجا ہے۔ یقیناً ہمارا مقام یہ دنیا نہیں ہے، یہاں سے تو ہم نے واپس جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک اس روح کو جو نیک آدمی کی روح ہے جب دنیا سے نکلتی ہے تو فرشتے خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوٹنا تب ہوگا جب آنا ثابت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ہم آئے ہیں تبھی تو واپس جائیں گے، اگر نہ آتے وہاں سے تو واپس بھی نہ جاتے، تو آئے جہاں سے ہیں وہیں پہ لوٹنا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، پوری جنت کی بادشاہت عطا فرما دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے پیش نظر کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ایک خاص وقت کے لیے کہ تم ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں جاؤ، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری اولاد کی آزمائش ہوگی، اور جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے، میری بات مانیں گے، اس آزمائش پر پوری اتریں گے جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے، تو یقیناً ان کے لیے پھر یہ وہی مقام ہے جہاں سے وہ چلیں وہیں واپس جائیں گے۔ ارجعی الی ربک، اور کس حال میں جائیں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تو تحفہ ہے، الموت تحفۃ المومن۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اللہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے جب تک انسان مرے نہیں، اور ظاہری اعتبار سے ہم موت کو برا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت بری چیز نہیں ہے۔ آدمی جو دنیا کے اندر رہتا ہے تو دنیا میں رہ کر چونکہ ہم نے اپنا دل یہاں سے اٹکا لیا ہوتا ہے، لگا لیا ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے جدائی ہمیں شاق گزرتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موت یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کی، اچھے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے اور اچھی موت ہمیں سامنے نظر آتی ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسی موت مل جائے۔ اگر موت خراب چیز ہوتی تو کوئی آدمی تمنا نہ کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، اور مخلوق میں کوئی اور اللہ کا دوست نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں۔ البتہ ہمیں یہ کہا گیا کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ موت تو عمل کے انقطاع کا نام ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا میٹیریل جو ہم یہاں سے بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی جنت کو تعمیر کرنے کے لیے، یہ اعمال ہی ہے۔ کسی عمل سے درخت لگتا ہے، کسی عمل سے جو ہے وہ نہر جو ہے جاری ہوتی ہے، کسی عمل سے حور پیدا ہوتی ہے، کسی عمل سے کوئی اور چیز پیدا ہوتی ہے، تو وہ اعمال ہی ہیں جو دنیا میں ہم اختیار کرتے ہیں، اور اس کا میٹیریل جب پہنچتا ہے تو اس کے ذریعے ہماری جنت تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن جب مر گئے، انقطاع ہو گیا، تو جو میٹیریل جانا بند ہو جائے گا، ادھر جنت کی تعمیر بھی رک جائے گی، جہاں تک ہوئی بس وہیں پر رک جائے گی، الا یہ کہ کوئی انسان صدقہ جاریہ کر گیا تو اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے اس کے اعمال کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس کی جنت تعمیر ہوگی، کیونکہ صدقہ جاریہ وہ کر گیا۔ ورنہ موت تو انقطاع عمل کا نام ہے۔ لیکن دونوں جگہوں پر تطبیق یوں ہے کہ موت بلا شبہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو اللہ سے ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو بڑے خوش ہوئے، اور خوشی میں فرمایا کہ کتنا اچھا دن ہوگا کل کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، صحابہ کرام سے ملیں گے، اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تو گویا موت جو ہے یہ ملاقات کا ذریعہ ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگوں سے جدائی ہوتی ہے، کچھ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔
اگر موت اللہ تعالیٰ نہ رکھتے دنیا میں یہ کائنات بھر جاتی, لوگ مشکل میں پڑ جاتے. ایک موقع پر فرشتوں کا مکالمہ اللہ رب العزت سے نقل کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کو پیدا کریں گے, یہ رہیں گے کہاں پر, تو بھر جائیں گے. فرمایا کہ میں موت مسلط کر دوں گا. موت جب مسلط کر دوں گا تو لوگ مرتے بھی رہیں گے, آتے بھی رہیں گے. آج آپ دیکھیے آنے والوں کے لیے جگہ خالی ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے آ رہے ہیں. تو کائنات میں غیر محسوس طریقے پر آبادی بھی باقی ہے, بلکہ آنے والے شاید زیادہ ہوتے ہیں, جانے والے کم ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کہیں ایک دم بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ معاملہ برابر بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ آنے والے آتے ہیں, جانے والے جاتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب جن کا انتقال ابھی اتوار کو ہوا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور اپنی جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے موت. اگر کسی گھر میں 10 نانے جمع ہو جائیں, 10 دادے جمع ہو جائیں, 10-5 دادیاں جمع ہو جاتی, نانیاں جمع ہو جاتی, تو بتاؤ کوئی اس کونے میں کھانس رہا ہوتا, کوئی بیچ میں کھانس رہا ہوتا, کسی کا بستر کہیں ہوتا اور لوگ تنگ آ جاتے, پریشان ہو جاتے. کوئی ایک کی دوائی لینے بھاگ رہا ہے, کوئی دوسرے کی جا رہا ہے, کوئی تیسرے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے, ایک سے تنگ آ جاتے ہیں. اگر 10-10 نانے دادے زندہ ہوتے کتنی مشکل ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اگر بیمار پڑ جاتا ہے اور بیماری ذرا لمبی ہو جاتی ہے تو آگے دعا کرتے ہیں, دعا کریں جی اللہ تعالیٰ بس عافیت کے معاملے کریں, خیر سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مٹی سنگوا لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس لیے موت جو ہے یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے بالکل کہ کوئی آدمی اگر لاہور سے پشاور جا رہا ہے تو جو کراچی کے رہنے والے ہیں اس کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے جدا ہو کے اب جا رہا ہے, لیکن پشاور والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا دوست آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کے انسانوں کا ہی معاملہ ہے کہ دنیا کے اسٹیشن سے ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں اور آخرت کے اسٹیشن پہ ہمارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, بشرطے کہ ہم نے زندگی اچھی گزاری ہو. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, جب وہاں پہنچیں گے روحیں پہچانتی ہیں, باقاعدہ پوچھتی ہیں احوال کے فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, اس کا یہ معاملہ ہے, اس کا وہ ہے, اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں اس کا تو انتقال ہو گیا. تو تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا انتقال ہو گیا تو یہاں تو نہیں آیا, اس کا مطلب ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا. تو یہ سارے احوال احادیث میں موجود ہیں. موت کے بعد کیا ہوگا, ایک کتاب ہے حضرت مولانا شیخ الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے اس میں سارے احوال لکھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ پڑھیں تاکہ ہم صرف زندگی کی جو ہے وہ کے مزے ہی نہ لیتے رہے, بلکہ موت کی تیاری بھی کریں, جو اصل ضرورت ہے اور چیز ہے, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت. تو بہرحال اس پوری کائنات کو اللہ نے کہ روح عطا فرمائی ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے انسان ہیں ان کو بھی اللہ نے ایک روح عطا فرمائی ہے. وہ روح جب نکل جاتی ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, اور موت جب واقع ہوتی ہے تو اگر اچھی موت ہے تو یقیناً وہ قابل مبارکباد, اور خدا نہ کرے اگر بری موت ہوتی ہے تو اس کے لیے سخت ترین وعیدیں ہیں جو احادیث میں بھی موجود ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم تو خوش ہو رہے ہوں, ہم تو ہنس رہے ہوں اور دنیا رو رہی ہو. یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے پر لوگ خوش ہوں گے اچھا ہوا خس کم جہاں پاک. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی موت پر لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا کم وقت مر گیا, ساری دنیا کو عذاب میں ڈال رکھا. بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ستایا ہوا ہوتا ہے, تنگ کیا ہوا ہوتا ہے, اور جو ہے وہ ظلم ان پر لوگوں پر کرتے ہیں. جب وہ مر جاتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا کم وقت مر گیا, جان چھوٹی ہماری. اور کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جائے تو لوگوں کے قلوب مرجھا جاتے ہیں, ان کی زبانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہوتا ہے, اور صدمے سے دو چار ہوتے ہیں. تو وجہ کیا, اچھے اعمال اپنے اندر خوبیاں رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ دنیا کے اندر بھی انوار و برکات رکھتے ہیں, اور آخرت میں بھی ان کے انوار و برکات ظاہر ہوں گے. اور جو برے اعمال ہیں وہ دنیا میں بھی نحوست رکھتے ہیں, اور ان کی نحوستیں دنیا میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں مختلف طریقوں سے, کبھی بیماری کی شکل میں, کبھی اور کسی شکل میں. یہ برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے, اور آخرت میں بھی ان برے اعمال کی نحوست ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کوئی پیدا ہوتا ہے
خوشی کا اظہار کریں. کوئی مرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. ہمیں حکم یہی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صحابہ کرام کا عمل یہی تھا، جب کبھی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہوتی حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے کی، سننے کی اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.